بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقین ارضیات، باتیں اور کہانی، اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں شعبہ ارضیات کے سابقین یا الومنائز سے۔ یہ مکالمہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ تقریب بہر ملاقات ہے۔ ہمارے مہمانوں کے مخاطب ان کے ہم جماعت اور ہم اثروں کے ساتھ وہ نوجوان بھی ہیں جو آج کل ارضیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود عبدالی، اور یہ پیشکش ہے پیٹرولیم کلب آف پاکستان کی۔ اس نشست کے لیے ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کر رہے ہیں جناب طاہر عالم۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر نیار عالم زیغم۔ ڈاکٹر زیغم نے 1967 میں جامعہ کراچی کے شعبہ ارضیات سے MSc اور اس کا اسی شعبے سے 1991 میں PhD کیا۔ ان کی ڈاکٹریٹ کی نگرانی محترم خلیل ملک مرحوم نے فرمائی، جو بلا شبہ استاد الاساتذہ ہیں کہ غالباً ہمارے تمام کے تمام اساتذہ ان کے شاگرد رہے ہیں۔ سر زیغم نے MSc کے بعد 3 سال تک شعبہ ارضیات میں بحیثیت محقق یا ریسرچ فیلو کام کیا، اور 2000 سے 2004 تک شعبے میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی خدمات فراہم کی۔ ڈاکٹر صاحب 14 سال سعودی عرب کی جامعہ عبدالعزیز جدہ میں بطور پروفیسر وابستہ رہے، اور اس دوران زیر زمین پانی کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے عرض ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آب زمزم پر خاصا تحقیقی کام کیا ہے، اور اس حوالے سے ان کی ایک مفید کتاب قریب شائع ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے امریکہ کے مشہور زمانہ کولوراڈو اسکول آف مائنز کے وزٹنگ پروفیسر کے طور پر بھی کام کیا۔ ڈاکٹر زیغم نے مساحت ارضی پاکستان GSP کے لیے بھی کام کیا ہے، اور کراچی یونیورسٹی کے علاوہ جامعہ بلوچستان میں بھی درس و تدریس کے فرائض سر انجام دی۔ ڈاکٹر صاحب ریسرچ و تحقیق کے مشہور امریکی ادارے NSF اور امریکی مساحت ارضی یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے کے علاوہ کئی عالمی اداروں کی مشاورت کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہر پر ایک ضخیم کتاب طباعت کے مرحلے میں ہے، جبکہ آب زمزم کے موضوع پر جیسے کہ میں نے عرض کیا ان کی کتاب تحریر کے آخری مرحلے میں۔ دنیا کے تقریباً تمام معروف و موقر جرائد میں زیغم صاحب کے درجنوں مقالے شائع ہوئے ہیں۔ ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب کو ہمارے دوسرے اساتذہ سے ممتاز کرتی ہے کہ زیغم صاحب نے ساری کی ساری تعلیم پاکستان میں حاصل کی، اور صرف پڑھانے کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک گئے، یعنی انہوں نے پڑھا پاکستان میں اور پڑھا رہے ہیں وہ گوروں کو۔ ایک اور اہم بات کہ معروف سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کے بھی بڑے عمدہ طالب علم ہیں۔ اب بظاہر ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، لیکن ریسرچ اور تحقیق کا کام اسی جوش و جذبے سے جاری ہے، اور زیغم صاحب اب بھی 24 گھنٹے میں صرف 5 یا 6 گھنٹہ سوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ جوانوں کو پیروں کو استاد کر، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جہاں پریشانی تندوی سے آج کل کے نوجوانوں کو بھی رشک آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو بتائیں کہ آپ کے تعارف میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ نہیں، میرا خیال ہے کافی ہے۔ عمر کے باوجود آپ جو ہیں ابھی بھی نوجوان نظر آتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اور ذرا پیچھے لے جانا چاہتے ہیں نوجوانی کے عالم میں، جب آپ نوجوان تھے۔ ذرا فرمائیے کہ جس دن آپ پہلی بار جامعہ کراچی میں داخلہ طالب علم کی حیثیت سے جب آپ نے داخلہ لیا، اس روز کی کوئی ملاقات، کوئی مشاہدہ، کوئی تاثر، شعبے کی صورتحال، اس پہ کوئی ابھی تک کوئی چیز آپ کو یاد ہے؟ الحمدللہ وہ زمانہ بڑی، میں فرینکلی ایک بات بتا دوں اس سلسلے میں کہ جب میں یونیورسٹی میں جانے سے پہلے مجھے جیولوجی کا بالکل علم نہیں تھا کہ یہ کوئی سائنس ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میرے ایک رشتے کے چچا ہوتے تھے، وہ پروفیسر تھے جیوگرافی کے، اور سکھر یونیورسٹی کالج میں، گورنمنٹ کالج میں ہوتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم جیولوجی پڑھو، اور اس میں بڑا اسکوپ ہے، بڑا یہ ہے، بڑی انہوں نے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا چاچا مجھے تو پتہ نہیں ہے جیولوجی ہوتی کیا، پہلے کچھ پتہ تو ہو کہ کیا ہوتی ہے جیولوجی۔ تو وہ مجھے اگلے روز جیوگرافی ڈپارٹمنٹ لے گئے، اور وہاں پر ڈاکٹر پروفیسر مشتاق تھے، ان سے ملوایا۔ تو انہوں نے مجھے فزیکل جیولوجی کی ایک کتاب دی، کہنے کا صاحبزادے اس کو آپ تھوڑا سا پڑھ لیں، دیکھ لیں، اور پھر تمہارے سمجھ میں آ جائے گی جیولوجی کیا ہوتی ہے۔ جب فزیکل جیولوجی کی بک میں نے پڑھی تو اس پہ تو دریا، پہاڑ، گلیشیئرز اور یہ تمام چیزیں ایسی تھیں سبجیکٹ جو بڑا اٹریکٹیو تھی۔ دین آئی میڈ اپ مائی مائنڈ کہ جیولوجی پڑھتا ہوں۔ تو ہم نے اس زمانے میں جیولوجی ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ ٹیسٹ ہوا کرتا تھا داخلے کے لیے، تو ہم نے ٹیسٹ پاس کر لیا وہاں پر، ٹیسٹ پاس کر کے، اور پھر ہم جوائن کر لیا، اور ہم نے جیولوجی مین لیا آنرس کا میں، اور فزکس اور کیمسٹری ہماری سبسیڈری تھی۔ گو کہ ہماری بلڈنگ بہت اٹریکٹیو نہیں تھی، بیرکس میں تھا ڈپارٹمنٹ، لیکن سب سے بڑی اٹریکٹیو بات یہ تھی کہ ہر شخص بڑا ایفیشینٹ نظر آتا تھا۔ استاد بڑے خلیق تھے ملنے میں، اور ان کی شخصیتیں جو تھیں وہ اٹریکٹ کرتی تھی اسٹوڈنٹ کو کہ کچھ سیکھیں۔ تو یہ ابتدا نے ہمیں بڑا انکریج کیا، اور آگے بڑھے پھر ہم۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے فرمایا یہ تقریباً تمام افراد کی یہی روداد ہے
حتیٰ کہ ہم نے جب داخلہ لیا تھا 1974 میں، تو اس وقت ہمارا بھی یہی حال تھا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ جیولوجی کیا چیز ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا کمال ہے اس شعبے کا کہ بالکل نامانوس سبجیکٹ ہے اور لوگ اس میں بڑے کامیاب رہتے ہیں. اچھا آپ یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں آپ کے درمیان میں جو اساتذہ تھے، ان میں سے جو لوگ جنہوں نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا، ظاہر کہ تمام استاد ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، لیکن یہ کہ وہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو بڑا متاثر کیا ہو جو آپ کے وقت کے. لیکن اس میں میرے خیال ہے جو میرے سب سے فیوریٹ پروفیسر تھے وہ تھے ڈاکٹر پروفیسر بلال، ریاض احمد بلال، بیار حسین کہلاتے تھے اور وہ چیئرمین بھی تھے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ولی اللہ صاحب، ڈائنامک پرسن، ڈاکٹر خلیل ملک صاحب، ویری لولی پرسن، اخلاق احمد رضوی صاحب، ویری ٹیلنٹڈ پرسن، عاقل فاروقی صاحب، جان محمد صاحب، زیدی صاحب. تو اس طرح سے اولڈ کے اندر اور نئے کے اندر پھر کچھ لوگ آئے کہ جس میں ڈاکٹر سلیم تھے، وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ریسنٹلی زمانے میں، اور اقبال محسن صاحب اس زمانے کے جونیئر ٹیچر ہوا کرتے تھے، اور ایک تھے ناصر غدر صاحب، انہوں نے بعد میں پی ایچ ڈی بھی کر لیا تھا ناصر غدر صاحب نے. نعیم الحق صاحب تھے. تو یہ سارے ینگ اس زمانے میں ٹیچر ہوا کرتے تھے یہ، اور سب اپنی اپنی جگہ کے اوپر ویل ورس. اس میں ہو سکتا ہے میں کچھ نام بھول رہا ہوں، اس وقت ذہن سے نکل گیا ہوں، لیکن یہ کہ جو پروفیسر تھے، لیکچرز تھے، ایون جو لیب کے اندر لوگ تھے، دے ور ویری کوآپریٹو. یہ تشنگی نہیں ہوتی تھی ان کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی بھی، اور ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کو وہ سیٹسفائی کرے. اور اچھی بات جو میں نے دیکھی زمانے میں بھی کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ کو اپنے کمرے میں، جیسے ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی، انڈیویجول کیپیسٹی میں، وہ کہتے تھے انڈیویجول کیپیسٹی میں مت پوچھو کوئی بھی سوال، کلاس میں پوچھو، جو بھی سوال پوچھو. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو تم میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملے گا، اور دوسری وہ چیز سب کو سننے کے لیے ملے گی، بجائے اس کے کہ اکیلے کو، اور میرا جو ٹائم ہے وہ سب کو بٹ جائے گا اس طرح سے تمام ساتھیوں کو تمہارے. اس کا مطلب یہ اعتماد پیدا کیا جاتا ہے کہ طلبہ میں اعتماد پیدا کیا جائے، یعنی کے سامنے سوال کریں. اچھا یہ بتائیے کہ اس دوران جو آپ نے فیلڈ ٹرپ پہ بھی گئے ہوں گے اور کوئی تعلیمی دورے بھی کیے گئے ہوں گے، اس کی کوئی یادگار باقی ہو آپ کو؟ دیکھیے اس زمانے میں فیلڈ ٹرپ ہمارے یہاں پر بہت کم ہوتے تھے کیونکہ ہمیں وسائل ہمارے بڑے لمیٹڈ تھے. یونیورسٹی کے پاس کوئی 4x4 ایک ہی گاڑی ہوتی تھی، وہ جو کہ تمام سائنس فیکلٹی کے اندر چلتی تھی، کہ فیلڈ پہ ہمیں بہت کم جانا ہوا. اور اس میں کاوشیں جو تھی اس میں جتنی تھی، وہ نعیم الحق صاحب کو یہ فیلڈ کا شعبہ ہمیں، یعنی ان کے ساتھ ہم کرتے تھے یہ کام زیادہ تر، یا بلال صاحب ڈائریکٹ ہمیں گائیڈ کرتے تھے. تو وہ بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی تھی ان کو فیلڈ کے لیے گاڑی لینے کی. ادروائز ایوری تھنگ واز گڈ. صرف یہ ایک پرابلم تھی کہ ٹرانسپورٹیشن ہمارے لیے پرابلم ہوتی تھی. کہیں ایسی جگہ ہوتی تھی جو قریب میں سے منگو پیر کا علاقہ ہے، وہاں پہاڑی ہیں، یہ ہیں، تو وہاں ہم اپنی بس سے یا اس طرح سے گروپ بنا کے چلے جاتے تھے. تو بہرحال فیلڈ ورک کرتے تھے اور بڑی لگن سے کرتے تھے جب بھی موقع ملتا تھا. تو اور اس میں استاد ہمارے جو تھے وہ سب ساتھ ہوتے تھے، ہمیں جتنی بھی سمجھا سکتے تھے، بتا سکتے تھے، انکریج کر سکتے تھے، وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے سر، یہ تو تھی آپ کی روداد بطور طالب علم. اس کے جب آپ نے ریسرچ فیلو کی حیثیت سے کام کیا اور لیکچرر کی حیثیت سے کام کیا، اس وقت کی کوئی مشاہدہ، دلچسپ مشاہدہ؟ ایکچولی میں ریسرچ فیلو ہو گیا تو میں نے رجسٹریشن، یہ بڑا یونیک بات تھی کہ رجسٹریشن میں نے پی ایچ ڈی کے لیے ڈاکٹر بلال صاحب کے ساتھ رجسٹریشن کرایا. میرے جو ایم ایس سی کے اندر جو سبجیکٹ تھے، مین سبجیکٹ اسٹرکچر جیولوجی تھا، اس کے بعد پیٹرولیم جیولوجی اینڈ سیڈیمنٹیشن. بیسیکلی پیٹرولیم انڈسٹری کی طرف جانے کا رجحان تھا میرا، لیکن مجھے ڈیٹا چاہیے تھا. جو ہمیں جو پرابلم دی تھی وہ دی تھی ڈفرینشیل انٹرپمنٹ تھیوری کے اوپر، کہ ہمارے یہاں جتنی یہ جیسے گیس فیلڈ ہے، اب سوئی گیس جیسے ہے، یہ ٹریپس جو ہے یہ صرف گیس ٹریپ ہے، اس کے اندر لیکوڈ ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ نہیں ملتا. تو یہ ایک کانسیپٹ اس وقت ڈیولپ کیا گیا کہ کیا یہاں سے
جو لیکوڈ آئل ہے وہ مائگریٹ کر گیا یا کہیں اور اسکیپ کر گیا, کیا پرابلم کیا ہے کہ جو صرف ہمیں گیس ٹریپ ہے. اس زمانے کی سوچ اب تو بہت ڈیولپ ہو گیا. اس سوچ کے تحت ہمیں ڈیٹا چاہیے تھا, تو ہم نے جتنی کراچی کے اندر کمپنیز تھیں اس زمانے کی میں, اور بھی کمپنیز تھیں پی پی ایل اور او جی ڈی سی کے علاوہ, تو بہت کوشش کی کہ ہمیں کوئی ڈیٹا, ڈرلنگ ڈیٹا جیسے پریشرز ہیں یہ ہے وہ مل جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ کسی نے ریسرچ پروموٹ کرنے کے لیے تعاون نہیں کیا. تو الٹیمیٹلی میرے ذہن میں آیا کہ میں منسٹری آف پیٹرولیم جاؤں. وہاں پر ایک لائبریری ہے ان کی منسٹری پیٹرولیم میں, جہاں آئل کمپنیز اپنی رپورٹس دیتی ہیں. میں وہاں گیا تو میرے پہ وہاں پر بھی وہ باڑ لگی کہ صاحب یہ لائبریری تو کانفیڈینشیل ہے. میں سیکرٹری صاحب سے مل گیا جا کے سیدھا. سیکرٹری صاحب نے اس کے ڈائریکٹر کو بلایا لائبریری کے اور ان کو سمجھایا کہ یہ بھائی ریسرچ کیا, یہ تو دیکھو یہ بچے نے ہمت کی ہے کہ پاکستان کے اندر پی ایچ ڈی کر رہا ہے. یہ اس زمانے میں تصور نہیں تھا. تو انہوں نے میرے لیے لائبریری پوری اوپن کرا دی, فری کرا دی, اور جتنی فیسلٹیز تھی گراؤنڈ لیول کے اوپر ان کا یہ منسٹری اس کو افورڈ کرے گی. وہاں جب میں نے رپورٹ دیکھی تو جتنا ٹیکنیکل ڈیٹا تھا وہ وہاں نہیں تھا, اسکرپٹی ڈیٹا سارا وہاں ملتا تھا. تو میرا کام پھر بھی نہیں ہوا. نتیجہ کہ میں واپس آیا, ڈاکٹر صاحب کو میں نے بتایا ساری چیزیں. ایک چیز مجھے ایک رپورٹ بڑی اچھی ملی جو کہ میں یہاں آج آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ تھی کہ وہاں پر میں نے ڈگ روڈ 1 اور 2 کے اوپر ڈرلنگ ہوئی تھی, اور اس ڈرلنگ کے اندر جو ایک بات تھی امپورٹنٹ وہ یہ تھی کہ گیس شوئنگس اس کے اندر ملی تھی اور وداؤٹ ٹیسٹنگ اس کو ابنڈنٹ کر دیا گیا. تو میں نے آ کے ڈاکٹر صاحب سے بتایا کہ یہ اس کو ٹیسٹ کیوں نہیں کیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے او جی ڈی سی کو فون کیا کہ بھئی ایسا ایسا بات ہے اور یہ دیکھا, اور یہ اس کا لاگ بھی لے آیا. میں ٹریس کر کے, اس وقت فوٹو اسٹیٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی, میں نے باقاعدہ بیٹھ کے ٹریسنگ کی اور وہ میں لے آیا وہاں سے. تو اس کے بعد اس پہ کام ہوا ہے پھر دوبارہ, اور میرا خیال ہے کہ اس کو انہوں نے کہا کہ اچھا شوئنگ جو ہے وہ انکریجنگ ہے. باقی پھر بات کی ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم اس کے کیا ہوا کیا نہیں. اسی دوران بلال صاحب پشاور گئے امتحانات لینے کے لیے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہی ڈائڈ دیئر, اور میری پی ایچ ڈی ہینگ ہو گئی. تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا. اتفاق سے جولی سر پاکستان میں پوسٹ اناؤنس ہوئی اور جو فزکس کے اناؤنس ہوئی, میں نے اس میں اپلائی کر دیا کیونکہ کوالیفائی میں کر رہا تھا بیس آن دی سبجیکٹ جیولوجی, فزکس اینڈ کیمسٹری کی بیس کے اوپر. مجھے جیو فزکس کی پوزیشن مل رہی تھی, وہ مجھے مل گئی. تو میں نے جیولوجیکل سروے پاکستان 1970 کے اندر ایز اے جیو فزسٹ وہاں پر جوائن کر لیا. اور اس میں ایک بینیفٹ مجھے کیا ملا کہ اگر میں ایز اے جیولوجسٹ جوائن کرتا تو مجھے کلاس 2 ملتی, لیکن جیو فزسٹ کو کیونکہ بہت کم تھے تو ان کو کلاس 1 ڈائریکٹ دیتے تھے انکریج کرنے کے لیے کہ لوگ آئیں جیو فزکس کی طرف. تو مجھے ایک ایج یہ ملا اس کے اندر کہ ایڈیشنل کہ مجھے ایک اسٹریپ سروس کے اندر مجھے پہلے مل گیا. تو یہ اسٹارٹ تھی اس کے اندر ہماری ریسرچ کی. ڈاکٹر صاحب اس سے یہ بھی پتہ چلا اور ہمارے آج کے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وسائل نہ ہوں تو بھی محنت سے بہت سارا کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, نہیں جسے کہتے ہیں ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. اچھا یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد امریکہ کے مشہور جامعات میں اور تحقیقی اداروں میں بھی کام کیا. یہ فرمائیے کہ تعلیم علم کے دوران جو آپ نے جامعہ میں پڑھا اور اس کے بعد آپ نے جب پڑھایا لوگوں کو تو آپ کے احساس ہوا تشنگی کا کہ شاید آپ کو ابھی آپ کی تعلیم اچھی نہیں ہوئی جامعہ کراچی میں, یہی کہ آپ کو بالکل ایسا لگا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا بلکہ آپ نے جو کچھ پڑھا وہ بہت اعتماد کے ساتھ آپ نے جو ہے دوسروں کو پڑھا دیا پاکستان سے باہر؟ الحمدللہ مجھے کسی قسم کا کوئی کمپلیکس یا کوئی فیلنگ نہیں ہوئی. اور میں یہاں ایک آپ کو پہلا اپنا تجربہ بتلا دوں کہ 1978 میں فرسٹ ٹائم امریکہ گیا اور مجھے وہاں پر مختلف یونیورسٹیز کے اندر ایک ٹاک دینی تھی. اپنے ایک پیپر میں نے لکھا تھا, تو یہ ہمارا ایک وہاں پروجیکٹ چل رہا تھا جی ایس پی کا, میں اس وقت جی ایس پی میں آ چکا تھا. وہاں پر اس ٹاک کو ڈیفینڈ کرنا تھا, کوشچننگ اور کمنٹس لینے تھے لوگوں سے. تو میں وہاں وسکانسن یونیورسٹی کے اندر فرسٹ میں نے ٹاک دی. تو بلیو می 1 منٹ تو مجھے احساس ہوا گھبراہٹ کا, کیونکہ وہاں گیلیکسی بیٹھی ہوئی تھی, پروفیسرز تھے اور جو ریسرچ اسکالر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے آڈیٹوریم
لیکن دوسرے ہی لمحہ میں کمفرٹیبل تھا اور آئی اسپوک اباؤٹ مور دین half an hour. And after that, I faced the question answer session for about rather half an hour, you can say, کہ آدھا گھنٹے وہاں پر میں نے کوشچن آنسر بھی فیس کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے بہت سارے انویٹیشن ملے سفر کے اور لنچ کے، جو میرے کوآرڈینیٹر کو ذرا مشکل پڑ گیا ان کو مینج کرنا. تو الحمدللہ آئی فیل مجھے کوئی کمپلیکس یا کسی قسم کی کوئی فیلنگ نہیں ہے. اور اس کے بعد تب پھر عادی ہو گیا. پھر میں نے تقریباً 7-8 یونیورسٹیز میں 78 میں میں نے وہ دیا اور لیکچر دیے. اسی کے اوپر USGS کے اندر بھی میں نے لیکچر دیا. اور اس لیکچر کے اندر جو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میں نے ان سے بتایا کہ جو میں گریوٹی کے اوپر جو پیپر لکھا ہے میں نے، یہ ٹوٹلی مینول ہے. اس کے اندر کیلکولیشن آف دا ڈیٹا بھی مینول ہے، انٹرپریٹیشن بھی مینول ہے، ایوری تھنگ از مینول. تو جو پوٹینشیل فیلڈ کا ڈائریکٹر تھا اس نے مینڈیٹری کر دیا کہ اپنے تمام سائنٹسٹ کو، جونیئرس کو، کہ اس ٹاک کے اندر آپ آئیں گے اور آپ سیکھیں گے کہ مینول میں اور کمپیوٹرائز انالیسس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. مائی ورک واز اپریشیٹڈ ویری ویل. So I got encouragement. اچھا سر، اسی زمن میں ایک اور سوال میرا یہ ہے، عام طور سے جو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا بھر کی جامعات ہیں ان کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے صنعت سے، اور صنعت اور جامعات مل کر کے ریسرچ و تحقیق کا کام کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور جامعہ کا معیار بھی بلند ہوتا ہے، تعلیم کا بھی اور تحقیق کا بھی. آپ کے خیال میں کہ پاکستان میں ایسا ماحول موجود ہے یا اس زمانے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ عبداللہ صاحب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے، ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے جامعہ کے وسائل کم ہیں، یہ ہے، ہمیں کمی ہے، یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. بیسیکلی ہم خود سے اپنی کوشش نہیں کرتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں جامعہ کی فنڈنگ سے ملے یا جیسے HEC ہے اس کی فنڈنگ سے ملے. نہیں، ہم کو اپنے یونیورسٹی کے کمروں سے باہر نہیں نکلتے. ہم انڈسٹری کے اندر جو ریلیٹڈ انڈسٹری ہے ہمیں وہاں جائیں. اب میں جیسے ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ اگر آپ کسی آئل کمپنی سے پوچھیں کہ کراچی یونیورسٹی سے کتنے لوگ مہینے میں آپ کے یہاں آتے ہیں انٹریکٹو ملاقات کے لیے، آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے اس کے اندر، کیونکہ وہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ہر شخص آئے، وہاں نہ جائے ان کے یہاں پر. اصل چیز ہے کہ انڈسٹری سے جب تک آپ ملیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، ان سے انٹریکشن نہیں لیں گے، ان کی سنیں گے نہیں، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. جیسے ایک چھوٹی سی میں ایک یہاں اگزامپل بتا دوں کہ یہ بات ہے، خلیل صاحب اس وقت چیئرمین ہوا کرتے تھے، میں کوئٹہ میں GSP میں تھا. تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے خلیل صاحب سے کہا کہ ایک کام کریں سر، آپ کا جو سلیبس ہے وہ آپ لوگوں نے بنایا جا، پروفیسرس نے اپنی انڈسٹری کو انوالو نہیں کیا اس کے اندر، سلیبس کے اندر، کہ ان کی بھی فرمائش دیکھ لیں کہ کیا چیز وہ چاہتے ہیں، کہ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز خلیل صاحب نے اس کو سمجھ لیا اور انہوں نے سب کو ایک انویٹیشن دیا جو سیلین ڈپارٹمنٹ تھی کراچی میں، کراچی سے باہر اور ایونجولسٹ پاکستان میں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ گائیڈ دیں اور اپنی سجیشنز دیں، اور ایک ورک شاپ رکھ دیا. تو وہ جب ورک شاپ آیا تو اس پہ بہت انکریجمنٹ آیا. ورک شاپ میں ہر آئل انڈسٹری سے آیا، چھوٹی موٹی مائننگ کمپنی سے آیا، سروس سے آیا، بلکہ کراچی جیولوجی پاکستان سے جو فزکس سے میں آیا تھا، اور جیولوجی سے غزل عباس ہمارے کلیگ تھے، وہ آئے تھے، وہ بھی المنائی ہیں. اور ہم اپنی پوری تیاری سے آئے سلیبس، اور جو بھی شخص آیا وہاں وہ سلیبس کے لیے ریکمنڈیشن لے کے آیا. جو اس وقت سلیبس ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر دوبارہ ریوائز ہوا ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر اس وقت سلیبس ریوائز نہیں ہوا تو یہ وہی سلیبس ہے جو کہ اپڈیٹ کر کے انڈسٹریز کی ریکمنڈیشن کر کے یہاں پر آیا ہے. جیسے میں نے جو فزکس کو 2 حصوں میں بانٹا، آنرس کے اندر اور ایک فائنل کے اندر. تو جو فائنل والوں کو جو پڑھتے تھے وہ ڈیپ سیٹڈ ٹیکنیکس تھی. جو انجینئرنگ کے اندر رکھا ہم نے جو فزکس، اس کے اندر شیلو انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکس رکھی تھے تاکہ اوور لیپ نہ ہو اس کے اندر. تو کیونکہ ہم نے ان کے جو فزکس تو نہیں بنایا لیکن انٹروڈکشن دینا تھا ہم نے، تو اس طرح سے ان کو ایک گائیڈ لائن پراپرلی کم ٹائم میں، کیونکہ ٹائم کم تھا ہمارے پاس، تو اس کے اندر ہم نے ان کو ایڈجسٹ کیا اس سلیبس کے اندر. تو اس طرح سے ہمیں انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اور ابھی بھی انڈسٹری کے پاس جائیں گے تو انڈسٹری ڈسپوائنٹ نہیں کرے گی بالکل. یہ دس از مائی بلیف. بالکل کیونکہ میں سروائیو کیا ہے میں نے اس طرح سے. جی بالکل سر. یہ بتائیں، یہ فرمائیں کہ آپ کو بڑا موقع ملا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن میں کام کرنے کا، USGS میں کام کرنے کا، کولراڈو اسکول آف مائنز میں، اور اس کے علاوہ آپ نے بے تحاشا سیمینار وغیرہ میں شرکت کی. آپ نے اور ظاہر بہت سارے مختلف جامعات کے پڑھے ہوئے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، بات چیت ہوئی ہوگی. تو اگر آپ نے کوئی ایسا تقابلی جائزہ لیا کہ کیا فرق نظر آیا آپ کو جامعہ کراچی کے فارغ التحصیل لوگوں میں اور ان جامعات میں، اور ہم کیا یعنی اور کیا آپ کو تشنگی محسوس ہوئی کہ ہم کچھ چیزیں نہیں پڑھا رہے ہیں ٹھیک سے، یا یہ کہ ہمارا معیار کسی طرح کمتر ہے یا برتر ہے، اور اس زمانے میں ہم کیا مطلب کر سکتے ہیں بہتری کے لیے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میں ابھی نہیں کیسے کمپیئر کر سکتا ٹیلنٹس کو، لیکن جو اس وقت ٹیلنٹ تھا وہ اس وقت بہت ہی اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. اور ہم نے جیسے جوہر یونیورسٹی پاکستان کی بات میں کہوں کہ وہاں پر مستقل فارنرز آتے تھے، باہر سے وزٹرز آتے تھے اور کام کے لیے آتے تھے، یعنی گھومنے پھرنے کے لیے. تو ایک انٹریکشن ان کے ساتھ رہا. تو ہمیں کسی قسم کا کوئی یعنی فیلنگ ختم ہو گئی ہماری کہ کوئی یہ فارنر ہے یا لوکل ہے، تو ہمیں ایک ساتھ ملتا تھا. اسی طرح سے یونیورسٹی کے جو لوگ بھی مطلب اچھے ہیں، جو کہ محنت کرتے ہیں ایمانداری سے، سنسیئرلی اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کافی اچھا رکھتے ہیں اور کانفرنسز میں اور اس میں بڑی کانفیڈینس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. وہ اور وہی لوگ آگے ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو اب جیسے اس کے اندر میں بڑے فخر کہوں گا کہ ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ اور بہتر گرومنگ جو کی ہے ہمارے یعنی جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہ خلیل مالک صاحب نے بڑی جافشانی کی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. پہلا شاگرد ایک اور صاحب تھے اور دوسرا شاگرد ان کا PhD کا میں ہوں. میرے بعد پھر نیر احسن آئے، شاہد آئے، اور اب ان کی جتنے بھی لگائے ہوئے پودے ہیں سب پروڈکٹیو ہیں گے. میں نے 4 PhD کرا دیے، شاہد نے بہت سارے PhD کرا دیے. تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. ہمیں کسی قسم کی نہ شاہد کو کمی ہے، ڈاکٹر شاہد کو، نہ مجھے ہے، یا کسی کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، نیلا پیلا، کوئی بھی ہے، کوئی یونیورسٹی ہے تو ہم بڑے کانفیڈنٹلی جاتے ہیں. تو اصل چیز یہ کہ محنت اور لگن جو ہے نا یہ بناتی ہے انسان کو. ہمیں چاہیے کیا، ہم اپنا موٹیو طے کریں، اپنا ایک ٹارگیٹ بنائیں ہم اپنا. تو ہم لوگوں نے، ہمیں خلیل صاحب کی گائیڈنس میں ایک چیز یہی اچھی ملی کہ انہوں نے کہا کہ تم ٹارگیٹ اورینٹڈ ہو جاؤ. تو ہم ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوئے اور ہمیں کامیابی ملی ہم لوگوں کو. تو اسی طرح سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ چاہے وہ جونیئر فیکلٹی ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، ان کو ٹارگیٹ اورینٹڈ ہونا پڑے گا. جب تک ٹارگیٹ اورینٹڈ نہیں ہوں گے تو نہ تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں دوسروں کو اور نہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹارگیٹ اورینٹڈ. بالکل درست. سر ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑا عرصہ سعودی عرب میں زیر زمین یعنی آبی وسائل پہ کام کیا اور پاکستان بھی آبی قلت کا شکار ہے. تو آپ اس حوالے سے وابڈا یہ جو ادارے جو آبی وسائل کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے پاکستان میں جو آبی وسائل کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے؟ دیکھیے، اصل سب سے چیز بات یہی ہے کہ سنسیئرٹی اینڈ پرائرٹی، یہ 2 چیزیں ہیں. ہاؤ سنسیئر وی آر ود اپالوجی. ایسے ہمارے یہاں جو نیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے یہاں مینڈیٹ ہے کہ 30 تاریخ کو تنخواہ مل جائے. ان کی پرائرٹی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، اس میں بھی شامل ہوں. جو لیڈرشپ جو ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ اس پر ہوتا ہے کہ آپ پرائرٹی دیں کام کو. ہم کام کو پرائرٹی نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے، سعودی عرب کے اندر ہم گئے تو انہوں نے، آپ بلیو کریں کہ ہمیں جس چیز کے لیے ہم نے ان سے کہا، ہمیں وداؤٹ لاس آف ٹائم ہمیں وہ پرووائڈ کرتے تھے، ہماری پوری مدد کرتے تھے. اگر ہمیں ہیلی کاپٹر چاہیے تو ہیلی کاپٹر بھی ملتا تھا. میں نے مدینے سے لے کے اور یمن تک ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے، شپ استعمال کی ہیں، بوٹ استعمال کی ہیں، 4x4 ہمارے پاس گاڑیاں ہمارے پاس ہی ہمیں ملتی تھی اور جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی ملتی تھی. اسی طرح سے کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی جو میں نے کام کیا ہے کہ جب فیسلٹی کام کریں گے آپ، اگلا دیکھتا ہے کہ بھئی یہ سنسیئر ہے تو آپ کو وہ مدد کرتا ہے، آپ کے ساتھ سنجیدہ ہوتا ہے. تو ہمیں سنسیئرٹی
کی ضرورت ہے. اور دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک ویژن ہے. ویژن جب ہی آتا ہے جب آپ اپنی سنسیئرلی کسی چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر گراؤنڈ واٹر کے لیے کر رہے ہیں تو آج کل گراؤنڈ واٹر کی جو کتابوں میں طریقہ بنایا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. گراؤنڈ واٹر کا میں نے ایک کورس بھی ڈیزائن کیا تھا ایم ایس سی اسٹوڈنٹ کے جو کر چکے ہوں یا کرنے والے ہوں, ختم ہونے والا فائنل, اس میں کہ وہ میرا 8-9 گھنٹے کا کورس تھا, سرٹیفائڈ کورس کیا کہ ہاؤ ٹو اپروچ گراؤنڈ واٹر. کیونکہ ناؤ دا ٹیکنیک ہیز چینج. جو جتنا کام میں نے کرایا ہے, جتنا کام میں نے کیا ہے, اس کی بیسس کے اوپر گراؤنڈ واٹر کی اپروچ ہی چینج ہو گئی ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اس وقت آئے گی جبکہ آپ سوئیں کم اور پڑھیں زیادہ. آپ انٹرنیٹ کو استعمال کریں, آپ لوگوں کو استعمال کریں, آپ لوگوں کے ریسرچ پیپرز کو استعمال کریں, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بلڈ کریں. ٹوٹل پیکج آج کل گراؤنڈ واٹر کے اندر جو ہے وہ کنونشنل وہ نہیں چلتی اپروچز. آپ کو پورا ایک ٹوٹل پیکج چاہیے. اس کے اندر آپ نے واٹر شیڈ انالیسس بھی کرنے ہیں, آپ نے ریموٹ سینسنگ بھی کرنی ہے, آپ نے اس کی کیمیکل بھی کرنی ہے, آپ نے اس کی ٹیکٹونکس بھی انالائز کرنی ہے, پورے ریجنل ٹیکٹونکس اینڈ دا لوکل ٹیکٹونکس. تو یہ تمام چیزیں انڈکٹ کرنی پڑے گی. کلائمیٹ کو دیکھنا پڑے گا, کلائمیٹ ویریبلٹی کا ٹرینڈ کیا ہے, ہمیں کیسے مل رہا ہے. تو یہ تمام کرنے کے بعد پھر ہمیں سکسیس ملتی ہے. تو جو میری کتاب اس معاملے میں ایک ایگزامپل ہے جو سعودی عرب پہ میں نے لکھی ہے کہ اس میں تمام کمپوننٹ جو ہے انویسٹیگیشن کے گراؤنڈ واٹر کے وہ ہم نے, کیونکہ وہاں پر جو پانی ہے وہ فریکچر زون ایکویفرس ہیں وہاں پر, اور فریکچر زون ایکویفر کا میں آئیڈینٹیفائی کرنا پانی اٹس اے ہیل آف جاب, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ. تو اسی لیے ہم نے پہلے ایسیس کیا, ان کو ہم نے ٹارگیٹ ریڈیوس کیے اور ان کو پریکٹیکلی ان کو لیا. اب یہ ان کے اوپر بات ہے سعودیوں کو کہ کتنا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ وہ ان کے یہاں پر آنی شروع ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں, پیپر آنے شروع ہو گئے ان کے مختلف علاقوں سے. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہمیں ٹوٹل پیکج چاہیے کہ ہم ہر علاقے کے لیے گراؤنڈ واٹر ایکسپلوریشن جو ہے نا اس کا پیکج الگ بنے گا. اگر آپ بلوچستان کہتے ہیں تو ناردرن ایریا کہتے ہیں تو اس کے الگ ہوگا, ڈیزرٹ کے لیے الگ ہوگا, تو ماؤنٹینکس ڈیزرٹ کے لیے الگ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک تھم آف رول ہے کہ synclines آر فیوریبل اسٹرکچر فار گراؤنڈ واٹر, لیکن یہ تھم آف رول نگیٹو ہو جاتا ہے جب آپ مکران کے علاقے میں جائیے. تو جتنے syncline ہیں وہ وہاں آپ کو پانی نہیں ملے گا ان synclines میں, کیونکہ نیچر آف syncline بڑی مختلف ہے. وہاں پر آئسوکلائنس syncline ہے اور ہٹائٹ syncline ہے, لہٰذا اس میں پانی نہیں ملے گا اس کے اندر. تو وہاں ہمیں کچھ اور دیکھنا ہے. تو میں کیونکہ کام کیا ہے ان علاقوں میں بھی, اور آئی واز سکسیسفل وین آئی ورک دیئر ان مائی وے. ڈاکٹر صاحب, آپ زیر زمین پانی پہ اس قدر عمدہ گفتگو کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے تو پانی آب حیات ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پانی صرف پانی نہیں ہے بلکہ باقی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, اور جس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں سب کو معلوم ہے. دل تو چاہتا ہے کہ اس پہ مسلسل اور تفصیلی اور مزید بات کریں, لیکن بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے. دوسرے سوال پہ چلتا ہوں. میں ایک یہاں سے فرمائیے. اس پانی کو میں نے نام دیا ہے بلو گولڈ, بلیک گولڈ کی طرح. بلیک گولڈ کی طرح سے یہ میں نے بلو گولڈ اس کو نام دیا ہے کہ یہ بڑی, اور اس کی حیات ہے ہماری, اور اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اور دوسری میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ دس از مائی اسسمنٹ, جنرل اسسمنٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ میں پاکستان میں پانی کے لیے بہت کام کیا ہے جیولوجی سروے پاکستان میں رہتے ہوئے. میرے کئی مماہر ہیں جیولوجی سروے پاکستان نے 26-27 مماہر ابھی تک پبلش کیے ہیں, جن میں سے 5 میرے ہیں, اور 5 میں سے 4 مماہر میرے جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں. تو الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ تو جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ہم میرے خیال اتنے ڈیفیشنٹ نہیں ہے جتنا ہم شور مچاتے ہیں. اصل چیز ہمارے یہاں مینجمنٹ کی ہے اور پراپر اپروچ کی ہے. نہ ہم پراپرلی اپروچ کر پاتے ہیں, اور جو پانی ہمارے پاس ہے نہ ہم اس کو پراپرلی مینج کر پاتے ہیں. دس از دی لیکونا ان دا کنٹری. اور ہم نے پانی کا شور کرتے ہیں لیکن پانی کو پرائرٹی کے اوپر کبھی نہیں دیا. ہمارے یہاں ہر سائنس پرائرٹی کے اوپر ہے ہی نہیں. دیکھیے پہلے شروع میں کچھ پرائڈ آف پرفارمنس ملے تھے, لیکن آج
جو آرٹ سائنس کے لوگ ہیں کم از کم جی ایس پی یا کراچی یونیورسٹی کے لوگوں کو کوئی پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا. ایک چھوٹے چھوٹے کھلاڑیوں کو چھوٹے چھوٹے گلوکاروں کو مل جاتے ہیں. میں آئی ایم دا ون آف دی ڈسکور. ہم 3 آدمی تھے جنہوں نے تھرکول ڈسکور کیا, اتنی بڑی دولت ڈسکور کی, لیکن کسی کو بھی پرائڈ آف کسی قسم کا پرائڈ نیشنل لیول کے اوپر نہیں ملا. دس از دا لکونا. میں کیا آگے چل کے اپنے آنے والوں کو کہوں گا. اگر ارباب حل وقت یہ بات دیکھ رہے ہیں تو اس بات پہ غور کریں کہ ہم پاکستان کا اصل مسئلہ وسائل کی تلاش ہے. وسائل موجود ہیں, صرف یعنی وسائل کی تلاش مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو بڑا سرمایہ ہے زندگی کا وہ یہ کہ آپ ایک محقق ہیں, ریسرچر ہیں. آپ کی ساری زندگی ریسرچ اور تحقیق کی, پڑھائی کے دوران بھی, اور یعنی پوری زندگی آپ نے ریسرچ اور تحقیق کی. اچھا یہ بتائیے کہ جب اس دوران آپ نے کراچی یونیورسٹی میں اور جامعہ بلوچستان میں تعلیم, درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیے, تو اس دوران طلبہ میں ریسرچ اور تحقیق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, تخلیق صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے طلبہ کی آپ نے کوئی خاص ایسے اقدامات اٹھائے ہوں جس سے آج کے ہمارے نئے جو اساتذہ ہیں وہ فائدہ اٹھا سکے, یا جو ہمارے جو شعبہ جات کے سربراہ ہیں وہ فائدہ اٹھا سکے؟ دیکھیے, میں یہاں 2 چیزیں کہوں گا کیونکہ ہم نے 2 یونیورسٹیز کا نام لیا. بلوچستان یونیورسٹی میں میں نے آنریری پڑھایا, کراچی یونیورسٹی میں بھی میں نے آنریری پڑھایا, اور میری کلاس 3 گھنٹے سے کم کی نہیں ہوتی تھی. اسپیشل کلاس ہوتی تھی میری, اور ہفتے میں 2 دن آتا تھا دونوں یونیورسٹیز میں. 2 دن یعنی جب بلوچستان میں رہا تو وہاں پہ بھی تھا. وہاں اسٹرکچر جیولوجی پڑھاتا تھا بلوچستان یونیورسٹی میں. ان کے پاس ٹیچر نہیں تھے تو انہوں نے ہمارے ڈائریکٹر جنرل سے اپروچ کی. تو ہمارے فرا صاحب جو ہمارے چیف جسٹس تھے انہوں نے مجھے ڈسکور کر کے کہا کہ یہ اسٹرکچر پڑھائیں گے, کیونکہ ان کو معلوم تھا میرا اسٹرکچر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن ہے. تو یہ میں کنفیس کر رہا ہوں یہاں پر کہ ہم جنرلی بلوچستان کے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی لاپرواہ ہے. ایسا نہیں ہے. اور میری جو تھی انٹریکٹیو کلاس ہوتی تھی, مطلب اس میں یہ نہیں کہ پوچھتا بھی رہتا تھا, لوگوں کو بلواتا بھی رہتا تھا لڑکوں کو. تو 100% اٹینڈنس ہوتی تھی 3 گھنٹے کے لیے. اور مجال ہے کہ کوئی پانی پینے کی اجازت تھی, چائے پینے کی اجازت تھی, سگریٹ نہیں پی سکتا تھا کوئی. تو وہ فریلی اور فرینکلی بیٹھ کے کام کرتے تھے اور واقعی توجہ سے کرتے تھے. اچھا, کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی یہ دیکھا کہ میری کلاس میں کسی قسم کی ڈسٹربینس نہیں ہوتا تھا. اچھا, ایک چیز میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں کہ مجھے بڑی چھوٹی سی عمر سے اور بزرگوں کے ساتھ وہ ہے دعا یا کہیے کہ ان کی شفقت ہے کہ قرآن کریم سے مجھے بڑا قریب کیا. تو میں اپنی اوقات کے مطابق اسے مطالعہ کرتا رہتا ہوں, اور اپنی ہر کلاس میں میں ہمیشہ 5 سے 10 منٹ کچھ اس طرح سے لیتا ہوں کہ تھوڑا سا قرآن شریف سے تعلیم بچوں کے اندر ڈسپیٹ کروں جو میں سمجھ پایا. اور اس کے اندر کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ کیریئر میکنگ کے اندر جائے, اپنے اخلاقیات کو بہتر کرے وہ اپنے. تو یہ ایک کوشش تھی میری. تو وہ میں نے انٹینشنلی میں یہ موقع نکالتا تھا ہر پیریڈ کے اندر کہ اس میں تھوڑی سی اپنی قرآن کریم کی تعلیم کو بھی ایڈ کر دوں. تو میرے خیال ہے ایسے بہت سارے لڑکے ہمارے یہاں ہیں مارکیٹ کے اندر, بلکہ آپ کے پاس بھی بہت سارے آئے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ یہاں بہت امپلائمنٹ دے چکے ہیں لوگوں کو. مجھے معلوم ہے کہ کسی سے شاید آپ ہی نے پوچھا کہ تمہیں جیو فزکس کراچی یونیورسٹی میں کس نے پڑھائی, انہوں نے میرا نام لیا, اس نے کہا اچھا بجاؤ, اور اس کو اپارٹمنٹ مل گیا. تو آئی ایم تھینکفل کہ آپ جیسے لوگوں نے ریکگنائز کیا تھا مجھ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے, یہ بڑا اہم سوال ہے اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے, ہم جیسے لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں, کہ آپ جو ہیں کئی بار امریکہ گئے, برطانیہ گئے, بڑے بڑے اداروں میں آپ نے کام کیا, تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی قابلیت صلاحیت تھی, مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت سارے مواقع ملے ہوں گے وہاں پر کیریئر بنانے کے ملازمت. لیکن یہ فرمائیے کہ سارے مواقع کو چھوڑ کر کے آپ نے واپس پاکستان آنا ضروری کیوں سمجھا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے آسٹریلیا میں بھی ملے, مجھے کینیڈا میں بھی ملے, مجھے امریکہ میں بھی ملے, اور سب سے بڑا مجھے آفر جو ملی تھی وہ کینیڈا میں ملی تھی, جس کمپنی کے ساتھ میں آفیشیلی کام کر رہا تھا ایرومیگنیٹک انٹرپریٹیشن کے اوپر. تو 1 مہینے کے بعد اس نے, جو اس کا مالک تھا ڈاکٹر ایلن اسپیکٹر, تو اس نے مجھ سے کہا کہ نیا, از اٹ پاسبل یو جوائن می not as employee, as one of the associate of the company. Without losing time, I said no. I do not want to come to anywhere. Rolling Stone have no place.
میں نے ایک مائگریشن کیا ہے سوچ سمجھ کے انڈیا سے پاکستان. اب میں فردر مائگریٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اپنی جڑیں اپنی نسل کو اسی طرح سے سیٹل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسٹیبلٹی اختیار کروں. کہیں کا تو ہوں, اگر میں یہاں کچھ کر جاؤں گا تو میری بخشش ہو جائے گی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اگر میں امریکہ میں جا کے آباد ہوتا ہوں تو میرے آنے والی نسل مسلمان رہے گی بھی یا نہیں رہے گی, وہ اقدار وہ اڈاپٹ کرے گی بھی یا نہیں کرے گی, مجھے نہیں یقین. تو اس لیے اس یقین کی اس تذبذب کے اندر میں کہ نہیں, میں ایسا اقدام نہیں کروں گا, میں ایسا ہی رہوں گا کہ جس میں میں کہوں کہ میرے بچے جو ہے وہ آگے نسل در نسل ایک مسلم اس کے اندر رہیں, کلچر کے اندر رہے. تو الحمدللہ میں سکسیسفل ہوں. آئی ہیو نو ریگریٹ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, اب ایک سوال جو بڑے آپ کے دل کے قریب ہے, اس لیے کہ آپ نے آب زمزم پہ تحقیقی کام کیا ہے. اس زمن میں ایک اور بات میں عرض کروں کہ شاید آپ کو علم ہو, ایک اور ہمارے بڑے اچھے عزیز دوست ہیں اور بڑے مشہور ماہر ارضیات ہیں, نصرت کمال صدیقی صاحب, انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے آب زمزم پر. تو آب زمزم کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جو آپ نے تحقیقی کام کیا اب تک اس کے اوپر. دیکھیں نا, میں تو اسپیسیفکلی ہائیڈروجیولوجی آف دس ریجن کر رہا تھا, اور میرے تقریباً 16-17 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ کے اندر, سعودی عرب کے. میں خالی سعودی اتنا نہیں جانتا جتنا میں سعودی فیلڈ کو میں جانتا ہوں, اور وہاں کی میں نے اس کو ریموٹلی بھی دیکھا ہے, ریموٹ سینسنگ بھی میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں کی ہے. میں نے وہاں پر فلائنگ بھی کی ہے, مختلف جگہوں کے اسپیشل وزٹس بھی کیے ہیں, اور جو ٹیکنیک ہو سکتی ہے ایکسپلوریشن کی خاص طور سے وہ میں نے وہاں پر کیے. تو وہ جو بیک گراؤنڈ ڈیولپ ہوئی ہے اس نے مجھے, اور دوسری چیز ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتلا دوں کہ قرآن کریم, کیونکہ میں فجر کے بعد بامعنی پڑھتا ہوں, تو اس کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں ہائیڈروجیولوجی, جیولوجی اور گراؤنڈ واٹر کے اوپر. تو باقاعدہ ہے, میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں تو لہٰذا میں ان آیتوں کو پک کر لیا میں نے, اور دے پرووائڈ می دی انکریجمنٹ. ان آیتوں نے انکریجمنٹ دیا اور مجھے ہمت دی کہ میں آگے بڑھوں. اور ایک چیز مجھے بڑی کھلتی تھی وہاں پر جب میں نے یہ سارا کام کر رہا تھا کہ ویسٹرن ڈرفٹڈ مارجن جو ہے شیلڈ کا, اس کے اندر جو بیسن بنے ہیں جو کہ ڈرین ہو رہے ہیں انٹو دی ریڈ سی میں جا کے ڈرین ہو رہے ہیں, وہ تقریباً مور دین 30 بیسنس بنتے ہیں جو ایسٹ ویسٹ ڈرین ہوتے ہیں. ان ہر بیسن کے اندر سب بیسنز بھی ہیں. تو مزے کی بات یہ ہے کہ زمزم جو ہے وہ وادی ابراہیم میں ہے, ابراہیم بیسن کے اندر ہے. وادی ابراہیم از دا اسمالسٹ بیسن, سب بیسن آف دی, جو ان کے جو سمجھے کہ 100 سب بیسن, مور دین 100 سب بیسنس ہیں, ان میں دا اسمالسٹ بیسن ہے ادھر وہاں پر. اور یہ وہ سورس ہے وادی ابراہیم جہاں سے پانی آلموسٹ 24 آورس نکلتا ہے صدیوں سے. تو وہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ باقی کو تو ایگزاسٹ ہو رہے گا, پانی نکلتا ہے, وہ بند ہو گئے بہت سارے بیسن وہاں, وہ اس کی سب سے ڈیم بنانے کا پروگرام بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کا پانی جو ہے وہ چلا رہا ہے. تو میرے ایک چیز یہ آئی کہ اس کا مطلب یہ کہ جو اسمالسٹ بیسن ہے, یہ دس از دا اسمالسٹ بیسن آف دی سعودی عربیہ, جس کا پانی جو کہ اتنا ہم پمپ کر رہے ہیں اللہ سے ابھی بھی موجود ہے. تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے, اور کیا ہے وہ اللہ نے اس کی سیٹنگ کیا کی ہے. تو اب جب میں اس کے اوپر گیا ہوں تو ابھی وہ آ جائے گی تو پھر میں انشاءاللہ اوپن ہو جائے گی وہ, کہ جو سیٹنگ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کے لیے وہ ریئلی مارول ہے, بیونڈ امیجینیشن ہے, اور وہ اسپیسیفکلی کی اللہ نے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے سیٹنگ کی ہے اس کے لیے وہ بالکل یونیک ہے, میریکل ہے وہ بیسیکلی, سمجھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گائیڈنس دی, اس کا کرم ہے, اور اسی کی گائیڈنس کے اندر یہ ہمیں نے کام کیا. جہاں تک یہاں نصرت بھائی کا, میں ان کو جانتا ہوں, ان کے بھی ایک آدھا آرٹیکل میں نے پڑھا تھا جو کہ غار ہیرا پر, اور اس پہ لکھا انہوں نے, اور سارا ڈسٹینس یہ وہ کیلکولیٹ کیا. تو اچھا, مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے ہائیڈروجیولوجی کے اندر وہاں کتنا کام کیا ہے, زمزم پہ کس پہلو میں, ڈاؤن اسٹریم پہ کیا ہے, اپ اسٹریم پہ کیا ہے. تو
یا اس کی کوالٹی نہیں ڈاکٹر صاحب وضاحت کرو، مجھ سے غلطی ہوئی بتانے میں، انہوں نے غار ہرا پہ کام کیا جو میں نے جو کچھ پڑھا ہے آپ اس زمزم کے بارے میں نہیں زمزم کے بارے میں نے غلط کہہ دیا، یہ میں نے پڑھا نہیں کیا ہوگا. ہاں غار ہرا پہ کام کیا، وہ میں نے پڑھا ہے غار ہرا، میرے پاس میرا آرٹیکل ہے وہ. تو یہ میں نے زمزم کے اوپر میرے پاس کوئی، حالانکہ میں نے بھی نہیں پڑھا، میں غلط کیا گیا غار ہرا میں کہنا چاہ رہا تھا. ہاں فرمائیے. زمزم کا بڑا لوگوں نے اس پہ کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کے اندر اس لیول پہ نہیں آیا کہ جہاں سے اس کو وہ مل سکے ہمیں. تو الحمدللہ اٹ ول بی اے خدمت ہوگی. اور جیسے میں نے آپ سے آف دی ریکارڈ بھی بات کی تھی کہ مجھے اس ہسٹری کے دوران مسا شریف کی خدمت کا بھی موقع ملا، کیونکہ میرے باس کو پرنس نے وہاں کی اجازت دی ہوئی تھی، کام کی کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی تھی. انہوں نے جب ہم گئے تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ انوالو کر لیا. تو واٹر اسسمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ خانہ کعبہ کے خادم کی حیثیت سے بھی کچھ کام کرتے رہے اور اپنا حصہ ڈالا. تو دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اس حصے ڈالنے کے اور جو وہاں پر خدمت چھوٹی سی بھی کی ہے تو اس کے صلے میں بخش دے. جی انشاءاللہ چھوٹی کا بہت بڑا صلہ ملتا ہے وہاں پر. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنے میں واقعی لطف آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، یا یہ کہ سنائے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں. اگر یہ بات پھر بات کر کے دیکھتے ہیں، دل تو چاہ رہے گفتگو جاری رہے، لیکن بہرحال ہر مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں پہ پہنچ رہے. یہ فرمائیے کہ آخر میں کہ جامعہ کراچی کے طلبہ، اساتذہ اور وابستگان ارضیات کے بارے میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں میری جو چاہے وہ طالب علم ہو یا جونیئر اساتذہ ہوں، کیونکہ اب تو زیادہ تر ہمارے سارے جونیئر ہی اساتذہ ہیں، یہ ینگ ہیں سارے کے سارے، اور یعنی جسے کہنے استادوں کے شاگرد کے شاگرد کرتے چلے جاتے ہیں. بیچارہ اللہ اس کو خوش رکھے ڈاکٹر شاہد نسیم کو، کہ وہ جب میں جاتا ہوں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے صاحب آپ کے سامنے میں کیا بولوں گا. میں کہ نہیں ایسا نہیں، تم میرے ہی سامنے تو بولو تو اچھا لگے گا. جیسے نعمت اللہ صاحب کو میں جب کہتا ہوں ڈاکٹر نعمت، تو ایک دن مجھ سے کہنے سر آپ یہ ڈاکٹر نعمت نہ کہا کہیں کیونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں. میں نے کہا یار کمال کر رہا ہوں، اگر تم میرے شاگرد تو میں اپنے شاگرد کا پروموشن کیوں نہیں کروں گا؟ اسے تو پروموٹ کروں گا، میں پبلسٹی کروں گا اس کی. میں تو اللہ اپنے بندوں کی پبلسٹی کرتا نہیں کرتا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو تم بھی اچھے لوگ ہیں، تو میں تو سنت پہ جا رہا ہوں تو تمہاری پبلسٹی تو کروں گا میں. ایسے شاید بھائی میرا لاڈلا ہے، نیک ہے، چاہتا ہے تو اس کی پبلسٹی تو کروں گا نا میں. تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محنت بڑی چیز ہے گی، اور لیکن محنت سنجیدگی کے ساتھ، ٹارگٹ کے ساتھ. اگر ہم کوئی بھی ٹارگٹ اڈاپٹ کر لیں اور اس کے ساتھ چلیں تو ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے. اور جیسے ایک میں اکثر اپنے ریسرچ اسکالر جب آتا رہا میرے پاس، تو ایک چیز کہتا ہوں میں کہ دیکھو تم ایک قافلے میں ہو، تم ایک قافلے کا پارٹ ہو. قافلہ جب چلتا ہے تو قافلے کو کہیں تو گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے، قافلے میں کہیں لوٹا جاتا ہے، کہیں درندے اس کو حملہ کرتے ہیں. قافلے کا میرے قافلہ اور قافلے کے ممبر کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا، انہیں اپنی منزل نہیں چھوڑنی. تو سب سے پہلے منزل کا تعین کر لو کہ تمہیں جانا کہاں ہے، اور تعین کرنے کے بعد صبر و تحمل کے ساتھ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے چل دو تو منزل آپ کو مل جائے گی. تو کامیابی جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، منزل پہ ہے، اور ایمانداری کے اوپر ہے، لگن پہ ہے. تو انڈورنس پلس انٹرسٹ پلس جنون اکول ٹو ریسرچ، یعنی محنت، اخلاص اور جنون. یہ آپ کا پیغام ہے آج کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. دل تو چاہتا ہے کہ مزید بات کریں، انشاءاللہ کسی خاص نشست ہم کریں گے آپ سے زمزم اور پاکستان میں زیر زمین پانی کے وسائل کے اوپر. اس کی بڑی ضرورت ہے پاکستان کرنے کی. تو انشاءاللہ جب تک کے لیے پھر خدا حافظ اور بہت بہت شکریہ. بلکہ میری ایک ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ تاکہ ہماری جامعہ اور دوسرے جامعہ کے لیے بھی کہ پانی کے لحاظ سے جو میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے اسپیشلی سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو مارکیٹ میں آنے والے ہیں.
ان لوگوں کے لیے اس کو یہ پروموٹ کریں اس کو، کیونکہ وہ ایک نیا ویژن دے گا، کیونکہ ہم بھی اس کو ریوائز کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً اس پورے کورس کو. تو وہ اچھا، وہ میں نے اس کی کوئی میری طرف سے کوئی فیس نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ رکھتا ہے یا المنائی رکھتی ہے، وہ الگ چیز ہے گی، لیکن میری تو خدمت کرنا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو. مجھے جب گوہر صاحب نے ریلیز کیا تھا ٹو جوائن دی کراچی یونیورسٹی تو ٹیلی فون پہ کیا تھا. تو جب میں نے کہا کہ میں نے آپ کو فیکس بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ فیکس کی ضرورت نہیں، تم یو گو اینڈ جوائن. لیکن میری ایک چیز یاد رکھنا ذرا، اور وہ یہ ہے کہ یو ول بیہیو آلویز ایز اے ایمبیسیڈر آف جیولوجیکل سروے آف پاکستان. یہ آپ کی شاندار پیشکش ہے. اس وقت خوش قسمتی سے جامعہ کراچی کے جو چیئر پرسن ہے محترمہ ڈاکٹر ارم بشیر، جمع سال جو ہمت، امید ہے کہ اگر وہ یہ سن رہی ہوں گی تو وہ اس پیشکش کا فائدہ اٹھائیں گی، اور انشاءاللہ جو ہے ایسا کوئی لیکچر آپ کا وہاں کوشش کریں گے کہ وہاں منعقد کیا جائے تاکہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.